أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درود پڑھے محمد و آل محمد کی طرف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. درود پڑھے محمد و آل محمد کی طرف. اس سے بہتر انداز میں درود پڑھے محمد و آل محمد کی طرف. صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا ہے اس واجب الوجود کے لیے کہ جو اتنا دور ہے کہ انسان میلوں کی مسافت طے کرے تو وہ نہیں ملتا، لیکن اتنا قریب ہے کہ انسان شاہراہ خودی پر چل نکلے تو خود سے پہلے اس سے ملاقات ہو جاتی. وہ جو اتنا مخفی ہے کہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اتنا ظاہر ہے کہ انسان سر جھکائے تو شہرک سے زیادہ قریب ہے. وہ جو بولتا ہے مگر سنائی نہیں دیتا، اور اگر اس کا دل کرے کہ کوئی اس سے ملاقات کرے تو وہ طور پہ بلا کر طور کو توڑ دیتا ہے، لیکن اگر اس کا کسی پر دل آ جائے تو فرش سے بلا کر عرش پہ معراج کرا دیتا ہے، اور عرش پہ اپنا مہمان بنا کر جلی نبی سے علی کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے.
آپ کو تو یہ بات بڑی پسند آ گئی، لیکن مخالفین یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ہر چیز میں علی کو لے آتے ہو، ہر چیز میں علی کو لے آتے ہو۔ بھئی اگر شکوہ کرنا ہے تو اس رب سے شکوہ کرو جس نے علی کو بنایا، سوارا، ہمیں دکھایا اور ہم سے منوایا بھی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب شکوہ کیا جاتا ہے تو ہمارے ہاں ملت اسلامیہ میں ایک ایسا قبیلہ بھی موجود ہے جو ان شکووں کا جواب شکوہ دیتا ہے۔ شکوہ کیا کہ تم کیا کرتے ہو، ہر چیز میں علی کو لے آتے ہو۔ تو اس قبیلے سے جواب آیا جو ہر شکوے کا جواب دیتا ہے، کہا تمہیں نہیں معلوم اگر گھر میں کسی مہمان کو بلاؤ تو اس کے سامنے حکم ہے کہ اس چیز کو رکھا جائے جو تمہارے مہمان کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب تم بندوبست کرو، اگر علی نبی کو پسند نہ ہوتا تو خداوند کریم اس کے لہجے میں گفتگو ہی نہ کرتا۔ خوبصورت سماعتیں ہیں آپ کی، جو آیہ مجیدہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، علی الظاہر یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، لیکن اس سے پہلے جو آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کی وہ ابراہیم کی دعا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ کون ہے ابراہیم؟ ابراہیم سلسلہ نبوت کی وہ کڑی ہے کہ جس کے بعد ایک طویل انتظار تھا اور پھر خاتم النبیین تشریف لائے۔ لیکن اس سلسلے کا سب سے پہلا نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم اور خاتم کے درمیان تقریباً 6155 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 6155 سال کا فاصلہ۔ اور خود ابراہیم اور خاتم کے درمیان تقریباً 250 سال کا فاصلہ ہے، 250 سال کا۔ ابراہیم خدا سے دعا کر رہے ہیں کیا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو مبعوث کر ان میں ایک ایسا رسول جس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رسول ان میں سے ہو۔ صحیح؟ مبعوث کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ قبلہ تشریف فرمایا زیدی صاحب، آج بڑی بڑی شخصیات نیچے فرمایا، ڈاکٹر صاحب شرارتیں کی ہم نے ان کے زمانے میں، اور شرارتیں کر کے ان کے پاس آیا کرتے تھے ان کی کلینک میں اور یہ دعائی دیا کرتے تھے۔ ایک عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد۔ وبعث کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ خدا نے بھیجا نا۔ یہ وبعث کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت اردو زبان میں ہے ہی نہیں، اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وبعث کا ترجمہ اردو زبان کر سکے۔ مثال کے ساتھ سمجھاؤں وبعث کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ابو ذر کون ہے؟ صحابی رسول، عجیب شخصیت ہے ابو ذر کی۔ ابو ذر ابھی ایمان نہیں لائے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں کہ بڑا بھائی سفر سے واپس آیا اور آ کر ان کے ساتھ دسترخوان پر شریک ہوا۔ پوچھا کہ مکہ سے تشریف لائے ہیں، بتائیے کیا حالات ہیں مکہ کے؟ کہا مکہ کے حالات بڑے عجیب ہیں، ایک پیغمبر آیا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، اور وہ تمام خداؤں کی نفی کرتا ہے،
ہر قبیلے میں سے، ہر خاندان میں سے کچھ لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں. بھائی اس کے ساتھ ہے تو بہن اپنے پرانے دین پر ہے، مرد اس کے ساتھ ہے تو عورت اپنے پرانے دین پر ہے. اور ایک عجیب کشمکش کا سما ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں. وہ جو بات کرتا ہے ایسی بات اس سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کی. وہ بات جس کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. وہ کہیں سے گزر جائے تو کئی دن تک اس کی خوشبو آتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. کون فضائل بیان کر رہا ہے؟ ابو ذر کا بھائی. کون ابو ذر؟ جو ابھی ایمان نہیں لے کے آیا. کون ابو ذر کا بھائی؟ جو ابھی تک خود کافر ہے، بتوں کی پرستش کرتا ہے. ابو ذر کھانا تناول کر رہے تھے، کھانا وہیں چھوڑا اور اٹھ کے چل پڑے. کہا کدھر؟ تم تو کھانا کھا رہے تھے، کھانا تو کھا لو. کہا ابھی تو آپ نے بتایا ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص آیا ہے جو نئی نئی باتیں کرتا ہے، جس کی باتوں کے سحر میں آ کر لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. بس میں بھی اس شخصیت سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. ابو ذر اٹھے، سیدھا مکہ آئے. جیسے ہی شہر مکہ میں وارد ہوئے تو پروردگار عالم جو کہ مدبر الامور ہے، ملاقات کی علی ابن ابی طالب سے. اب جب علی سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک ایسا شخص آیا ہے اور ایسے اس کے خصائل ہیں، ایسے اس کی خصوصیات ہیں، کیا تم جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں. ابو ذر کو لیا اور سیدھا ہی پیغمبر کی خدمت میں آ گئے. پیغمبر کی خدمت میں آئے. ابو ذر نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، ڈائریکٹ اپنے موضوع پر. کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں نہیں کہتا، خدا کہتا ہے. کہا خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے یہ ایک دین ہے. یہ دین کیا کہتا ہے؟ اس دین کے مطابق خدا نظر نہیں آتا، خدا دکھائی نہیں دیتا، خدا سنائی نہیں دیتا، خدا کو مس نہیں کیا جا سکتا، خدا کو چھو نہیں سکتے، خدا کو بنا نہیں سکتے. جیسے جیسے پیغمبر حقانیت اسلام کو ابو ذر کی سماعتوں کے حوالے کرتے گئے، ابو ذر کی کیفیتیں بدلتی گئیں. پیغمبر نے جتنا ضروری تھا ابو ذر کی سماعتوں کے حوالے کیا. اب جب پیغمبر خاموش ہوئے تو ابو ذر نے کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کون ہے ابو ذر؟ وہ جو حق تک پہنچ جائے تو حق تک پہنچنے کے بعد نہ بیوی کی اجازت چاہتا ہے، نہ ماں کی اجازت چاہتا ہے، نہ باپ کی اجازت چاہتا ہے. جس کو یہ پتا ہے کہ جب حق مل جائے تو اس کے بعد ہر چیز باطل ہو جاتی ہے. یہ ہے ابو ذر. کلمہ پڑھا. اب ابو ذر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے رسول خدا سے ایک جملہ بولا کہ آپ پیغمبر حق ہیں، صرف تھوڑی اجازت دیجئے کہ میں واپس پلٹ کر آپ تک آؤں. یہاں سے ابو ذر نکلا، وہاں سے علی کو بلایا. یا علی دیکھو ابو ذر کا خیال رکھنا، ابھی ابو ذر کو مشکل پیش آنے والی ہے. دماغ میں رکھیے گا کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. وبعث، مبعوث کا معنی. ابو ذر اٹھے، حق کو لیا،
خانہ کعبہ میں وارد ہوئے، کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے لوگوں سے خطاب شروع کیا، ایھا الناس کہہ کے لوگوں کو مخاطب کیا۔ لوگوں نے دیکھا کوئی اجنبی ہے، پہلی دفعہ یہ شخصیت نظر آ رہی ہے، تمام کے تمام لوگ جمع ہوئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ تمام باتیں جو پیغمبر نے ابو ذر کی سماعتوں کے حوالے کی تھیں، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر سب لوگوں کو سنا دی۔ اب جب لوگوں کو سنائی تو کیا ہوا؟ وہی جو پیغمبر کا حال ہوتا تھا، کہیں سے پتھر آیا، کہیں سے تانے آئے، کسی نے مارا، زد و کوب کیا۔ علی کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے، ابو ذر کو بچایا، کندھے پر اٹھایا، پیغمبر کی خدمت میں تشریف لے آئے۔ امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے ابو ذر کے زخموں پر مرہم رکھا۔ کیا کیا ابو ذر نے؟ ابو ذر مبعوث ہوئے پیغمبر کی طرف سے، یعنی کیا مطلب؟ مبعوث کا مطلب صرف بھیجنا نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے، اس طرح سے برانگیختہ کیا جائے کہ وہ پیغام حق کی ترسیل کے لیے تیار ہو جائے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ توجہ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جس طرح سے ابو ذر مبعوث ہوئے پیغمبر بھی ایسے ہی مبعوث ہوئے؟ جی ہاں، پیغمبر کو بھیجنے سے پہلے خداوند کریم نے پیغمبر کو یہ عربوں کی جاہلیت دکھلائی کہ کس طرح سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، کس طرح سے سال ہا سال لڑتے رہتے ہیں، کس طرح سے یہ اپنی جاہلیت کا اظہار ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ معاشرے کی بدترین مخلوق اگر کرۂ ارض پر موجود تھی تو یہ عرب بدو تھے۔ جب پیغمبر نے دیکھ لیا تو خداوند کریم نے اس ماحول کے اندر پیغمبر کو مبعوث کیا۔ اسے کہتے ہیں مبعوث کرنا۔ ربنا وابعث فیہم۔ توجہ ہے آپ کی؟ صحیح۔ ابراہیم کیا دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم، اے اللہ، اے ہمارے رب، ان میں ایک ایسا نبی بھیج جو کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری کتاب کی تلاوت کرے اور انہیں حکمت دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ صحیح؟ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ ابراہیم، جو کہ 1,24,000 انبیاء میں سے اولو العزم میں سے ایک ہے۔ خداوند کریم نے ابراہیم کی اس دعا کا جواب دیا سورہ جمعہ میں۔ ابراہیم نے کب دعا کی؟ 250 سال پہلے، معذرت کے ساتھ 2500 سال پہلے خداوند کریم نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو اپنے اس خلیل کی اس دعا کا جواب قرآن میں سورہ جمعہ میں نازل کیا، لیکن اس دعا میں نہ کمی کی نہ زیادتی کی، نہ کمی کی نہ زیادتی کی، بلکہ بعین ہی اس دعا کو سورہ جمعہ میں ذکر کیا، لیکن خداوند کریم نے اس دعا کی ترتیب کو بدل دیا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مبعوث کر، تو بھیج برانگیختہ کر کے کہ وہ نبی پیغام حق کی ترسیل میں لالچ کرے اور لوگوں تک تیرا پیغام پہنچائے، لیکن کس انداز میں؟ اس انداز میں کہ وہ تیری کتاب کی تلاوت کرے، لوگوں کو حکمت کا درس دے اور اس کے بعد ان کا تزکیہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ ابراہیم کے دماغ میں موجود تھا، لیکن خداوند کریم نے ترتیب کو بدل دیا۔
سورہ جمعہ میں کیا فرمایا؟ والذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیات وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ جس چیز کو ابراہیم نے آخر میں ذکر کیا تھا، خدا بند کریم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے پہلے ذکر کیا۔ کیا مطلب؟ بار الہ، وہ خدا جو کوئی کام عبث نہیں کرتا، وہ خدا جو بغیر مقصد کے کوئی مخلوق خلق نہیں کرتا، کیا اس نے بغیر مقصد کے قرآن میں لفظ تزکیہ کو یتلو علیہم آیاتہ والحکمہ کے اوپر ترجیح دے دی؟ کوئی تو مقصد ہوگا۔ کیا کہنا چاہتا ہے خدا؟ کیا سمجھانا چاہتا ہے خدا؟ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، ہمارا نصاب اٹھا کر دیکھیں، اکیڈیمکس کی تو بات ہی چھوڑ دینا آپ، حتیٰ مدارس دینیہ کی اگر بات کی جائے تو کیا نصاب ہے؟ قبلہ زیدی صاحب تشریف فرمائیں، کیا پڑھاتے ہیں؟ مدرسے میں داخل ہوا بچہ، سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں کون سی کتاب آتی ہے؟ ابواب الصرف کی، نحو کی۔ کیا سکھایا جاتا ہے اس کو پہلے دن سے؟ نصرہ تو میں کہہ رہا ہوں، ضرب پہلے دن سے مارنا سکھایا جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب۔ یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ یہ مدرسہ میں آیا ہے تو پہلی شرط یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کا تزکیہ کیا جاتا، علم اس کے سینے میں اتارنے سے پہلے اس کے سینے میں پہلے جھاڑو دیا جاتا، تاکہ وہ قباحتیں، وہ کدورتیں، وہ صفات رذیلہ جو اس کے قلب میں، اس کے نفس میں موجود ہیں، وہ نکل جائیں، پھر خدا کا دین اس کے قلب میں وارد ہو۔ ایسے ہی ہے نا؟ بنتا تو یہ تھا، لیکن ایسا ہوتا؟ اچھا، جب ایسا نہیں ہوا اور علوم دین بھی اس کے قلب میں آ گئے اور پہلے سے موجود اس کے نفس کے اندر کدورتیں بھی موجود ہیں، اب مجھے بتائیے یہ کیا شخصیت بنے گی؟ کہ یہاں پر مجھے امیر المومنین کا وہ قول یاد آتا ہے کہ علم کمینے کی کمینگی میں اور شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے۔ اب جب پہلے سے گند موجود ہو، پہلے سے کدورتیں موجود ہوں، تو بتائیں کیا ہوگا؟ ہمارے استاد قبلہ اقبال کامرانی صاحب بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے۔ دو لوگوں نے مل کر اکبری منڈی سے کشمش کی ایک بوری چرا لی۔ اکبری منڈی میرا لفظ ہے البتہ، کیونکہ کشمش المتا وہیں پر ملتی ہے۔ کشمش کی بوری چرا لی، یہ دونوں بیٹھ گئے۔ اب یہ دونوں کسی حد تک علم دین رکھتے ہیں۔ بوری چرائی اور بیٹھ کر کھول کر اس کو کھانا شروع کیا۔ دونوں برابر کھا رہے ہیں۔ ایک نے دیکھا کہ دوسرا شخص، دوسرا میرا پارٹنر چور، کشمش کھا رہا ہے بغیر ڈنڈی کو اتارے، بغیر ڈنڈی کو اتارے۔ اس نے اس سے کہا یہ ڈنڈی کے ساتھ کشمش کھانا مکروہ ہے۔ جس کو یہ پتا ہے کہ کشمش کے ساتھ ڈنڈی کھانا مکروہ ہے، کیا اس کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ چوری کرنا حرام ہے؟ کیا ہوا؟
اس کے علم نے اس کی کمینگی میں اضافہ کر دیا. کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے، جب تک انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرے گا اس کے دل میں کدورتیں باقی رہیں گی. جتنا بھی علم اس کے دل میں سما جائے، اس کے نفس میں سما جائے، یہ علم کبھی بھی اسے صراط مستقیم کی طرف نہیں لے کر جائے گا. لہذا ضروری ہے کیا کرے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے. اس لیے خداوند کریم نے سورہ شمس میں اتنی قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا، بتحقیق فلاح پا گیا، کامیابی حاصل کر لی اس شخص نے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. نہیں کہا خداوند کریم نے جس نے ہارورڈ سے ڈگری حاصل کر لی، نہیں کہا خداوند کریم نے جو شام سے، دمشق سے، نجف سے، قم سے ڈاکٹر بن کر آ گیا. نہیں کہا خداوند کریم نے. کیا کہا؟ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. خوب، کیا کریں؟ امام خمینی کا جملہ یاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک شخص علم فقہ حاصل کرے اور یہی علم اسے جہنم میں لے جائے. ممکن ہے ایک شخص علم عرفان حاصل کرے اور یہی علم اسے جہنم میں لے جائے. ممکن ہے ایک شخص علم اخلاق حاصل کرے اور یہی علم اسے جہنم میں لے جائے. کون سا علم ہے جو جہنم میں نہیں لے کر جائے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی ایسا علم حاصل کیا جائے کہ جو آپ کو جہنم میں نہ لے کے جائے. ہاں، اس چیز کی گارنٹی ہے کہ تم اپنے نفس کا تزکیہ کر لو، خداوند کریم تمہیں جنت انعام میں عطا کر دے گا. امیر المومنین سے سوال کیا نا، مولا جنت کتنی مسافت پر ہے؟ کہا 2 قدم پر. جنت 2 قدم پر. کہا مولا وہ کیسے؟ اتنا آسان. کہا پہلا قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا جنت میں جا. خوب، کیسے رکھے نفس پر قدم؟ مکے گیا گلنا ہی بڑھدی، باوے 100 جمعے پڑھ آئیے. مکے گیا گل نہیں باندھی، بھامے 100 جمعے پڑھ آئیے. گنگا گیا گل نہیں باندھی، بھاوے 100 غوطے کھائیے. بھلے شاہ گل تائیوں باندھی، جدو مینو اپنی مکھائیے. اپنے نفس کے تزکیے کے بغیر کچھ بھی ممکن. یہ جتنے عالی مراتب ہیں، یہ جتنے مجتہدین ہم دیکھتے ہیں، یہ جتنے اولیاء دیکھتے ہیں جو واقعاً علماء حق کا ہے، تزکیہ نفس کے بغیر انہیں یہ منازل حاصل نہیں ہوئی. کیا وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم لاکھوں میں، اربوں میں، خربوں میں خمس حاصل ہوتی ہے. رہبر معظم کو دی جاتی ہے اربوں ڈالرز امریکہ سے، انگلینڈ سے، کینیڈا سے. سیستانی صاحب کے پاس لوگ 40 پہ خمس کے نام پر لے کر آتے ہیں، لیکن اللہ کے یہ ولی آج بھی اپنے گھر میں نہیں بلکہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. کیسے ممکن ہوا؟ ہمیں کوئی امانت رکھوا دے اور ہمیں پتا ہو یہ سال کے لیے امانت ہمارے پاس ہے، ہم اس امانت کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سال تو پڑی ہے. کوئی قباحت؟ وہ ولی فقیہ کے جس سے امریکہ ڈرتا ہے، کہ جس کے فیصلوں سے آج بھی وائٹ ہاؤس کے اندر
لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جس پر لوگ اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ اپنی خمس یعنی 5واں حصہ نکال کر اس کے حوالے کرتے ہیں، اس کا رہن سہن دیکھتے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے جب رہبر معظم نے اپنے گھر کو شفٹ کیا، جب بچے کی شادی تھی، تو دنیا نے دیکھا کہ رہبر معظم جب اپنے گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو رہے تھے، جو کہ اگلا گھر بھی کرائے کا گھر تھا، ایک گٹھری کے اندر ان کا سامان پورا آ گیا تھا۔ یہ کیسے مراتب ملتے ہیں؟ یہ تزکیہ نفس کے بغیر ممکن صحیح۔ خوب قبلہ صاحب، آپ نے خوبصورت جو ہے نا وہ تنقید کی، حل بتائیے تزکیہ کیسے کریں؟ تزکیہ نفس ایک شرط کیا ہے؟ اپنے وجود پر کنٹرول حاصل کرنا۔ آسان الفاظ سے بتاؤں، مضبوط ارادہ۔ آج ہم سوسائٹی کا زیادہ تر حصہ دیکھیں تو وہ مبتلا ہے کس میں؟ اوور ویٹ میں۔ اور اوور ویٹ کی وجہ سے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈائٹنگ کریں، پلانز دیتے ہیں ڈیفرنٹ، یہ کریں تو یہ کریں تو یہ کریں، وزن کم ہو جائے گا، پیٹ اندر ہو جائے گا۔ اب یہ بڑھتا وزن ایک بیماری کی علامت ہے۔ اب جب بھی ڈاکٹر سے کوئی پلان لیں گے نا، تو وہ ایک بات آپ کو ضرور کہتا ہے کہ کھانے آپ کے سامنے ہوں گے، ان کو کھانا نہیں ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ منہ کو تالا لگانا مشکل کام ہے۔ بچوں نے گھر میں پیزا آرڈر کیا، دل کرتا ہے، برگر منگوا لیا، دل کرتا ہے، میں تو لاکھوں فیس دے کر ڈائٹ پلان لے کر آیا ہوں، لیکن کیا کروں، دل کر رہا ہے۔ کیسے میں اس کے اوپر قابو حاصل کرتا ہوں؟ اپنے مضبوط ارادے کے ذریعے سے۔ جب میں سوچ لیتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو پھر میں اس کام کو انجام نہیں دیتا۔ یہی مضبوط ارادہ تھا جو حسین ابن علی کے اصحاب میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہی مضبوط ارادہ ہے جو زہیر ابن کہن میں آپ کو نظر آئے گا۔ کون ہے زہیر؟ جو مولا سے ملنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے پیغام بھجوایا، قاصد بھجوایا، لیکن کہا کہ میں مولا سے نہیں ملوں گا۔ مصمم ارادہ کیا ہوا تھا کہ مولا سے نہیں ملوں گا۔ بیوی آگے بڑھی، اس مصمم ارادے کے اندر حائل ہوئی، کہا زہرا کا لال بلا رہا ہے، جا کے سن تو لے۔ زہرا کے لال نے تجھے خود بلایا ہے۔ گئے۔ تاریخ گنگ ہے کہ حسین ابن علی نے زہیر ابن کین سے کیا کہا۔ بس تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب زہیر ابن کین حسین ابن علی کے خیمہ میں وارد ہو رہے تھے، تو اس وقت جو کیفیت زہیر ابن کین کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ شش و پنج میں مبتلا تھے۔ اندر کیا بات ہوئی تاریخ نہیں بتاتی، لیکن اب جو زہیر ابن کین حسین ابن علی کے خیمے سے باہر نکلے ہیں، تو مصمم ارادے کا نور زہیر ابن کین کے چہرے سے جھلک رہا ہے۔ اب فیصلہ کر چکا ہے کہ ساتھ دینا ہے تو حسین کا دینا۔ اگر ہم اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لیں تو ہمارے لیے تزکیہ ممکن ہے۔ ذہنوں میں جگہ دیجیے اس چیز کو، اس محرم میں، اس سفر میں، ان ایام عزا میں جب فرش عزائے حسینی پر بیٹھے تو وعدہ کریں حسین ابن علی سے، مصمم ارادہ کریں۔ جب مصائب میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں تو وعدہ کریں حسین کی ماں سے، اے سیدہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب یہ آنکھ کسی نامحرم کی طرف نہیں اٹھے گی۔
اب اس آنکھ سے کوئی فحش ویڈیو کلپ نہیں دیکھوں گا، اب اس آنکھ کی میں حفاظت کروں گا۔ یہ ہاتھ جب سینے پہ عزاداری کے لیے آئیں تو وعدہ کریں سیدہ سے کہ اے سیدہ، یہ آپ کا عزادار خواہش مند ہے کہ روز محشر آپ کے بچے کی عزاداری کے سلسلے میں عوض میں انعام کے طور پر آپ مجھے بخشش کروائیں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے مالوں سے محفوظ رکھوں گا، میرا ہاتھ کسی کی عزت پہ نہیں بڑھے گا، میرا ہاتھ کسی کے غصب کرنے والے مال میں نہیں جائے گا۔ جب یہ ٹانگیں چل کے فرش عزا پر آئیں، مصمم ارادہ کریں کہ اب یہ پاؤں کسی بھی صورت میں برائی کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ فرش عزا بچتا ہے، کیا وجہ ہے؟ واعظ آتا ہے، مولانا آتے ہیں، ذاکر آتے ہیں اور آ کر پیغام حسینی ہماری سماعتوں کی نظر کر کر چلے جاتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر بدلاؤ کیوں نہیں ہے؟ معاشرہ بدل کیوں نہیں رہا؟ آپ اور میں پریشان ہیں، اپنا بچہ باہر اس لیے نہیں بھیجتے کہ باہر کا ماحول خراب ہے۔ بتائیے، باہر کا ماحول فرشتوں نے آ کر خراب کیا ہے؟ باہر کا ماحول آپ کے اور میرے بچے سے بن رہا ہے نا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز، موضوع نہیں ہے لیکن آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بچہ ہماری ملکیت اور رعیت نہیں ہے، بچہ خداوند کریم نے ہمارے امانت کے طور پر عطا کیا ہے، اس لیے عطا کیا ہے کہ ہم اس بچے کو اچھے عادات اور خصائل نواز دیں، اور یہ بچہ ہم نے واپس سوسائٹی کو دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کو باہر کیوں نہیں بھیج رہے؟ اس لیے کہ باہر دوسرے بچے